أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الله أكبر. القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. ما شاء الله. في لوح محفوظ. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ARYQ TV پر رحمت سحر کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن
حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی پاکیزہ نشست کا عنوان ہے اللہ رب العزت کی شان جباری و قہاری۔ اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، چھپا لیتا ہے عیبوں کو اسے ستار کہتے ہیں۔ اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، چھپا لیتا ہے عیبوں کو اسے ستار کہتے ہیں۔ شہنشاہ بادشاہوں کا، خدا ہے نا خداؤں کا، اچھالے تخت شاہوں کا، بھرے دامن گداؤں کا۔ وہ مالک ہے زمینوں کا، زمانوں کا، مکانوں کا، وہ خالق ہے ستاروں کا، نظاروں کا، خزانوں کا۔ دنوں میں اس کی عظمت راز پوشیدہ ہے، راتوں میں ہیں عزت اور ذلت کے ترازو اس کے ہاتھوں میں۔ کئی نمرود جیسے مچھروں سے مار دیتا ہے، کئی فرعون جیسے پانیوں سے مار دیتا ہے۔ بھڑکتی آگ ابراہیم پر گلزار کر دے وہ، شب ہجرت عدو کے وار کو بیکار کر دے وہ۔ عطا صدیق اکبر کو اسی نے عظمتیں کی ہیں، عطا فاروق اعظم کو اسی نے رفعتیں کی ہیں۔ غنی عثمان کو اس نے حیا کا تاج پہنایا، اسی نے حیدر کرار سے مرحب کو مروایا۔ اسی نے بو حنیفہ کو فقاہت دی، ذہانت دی، اسی نے شافعی مالک کو احمد کو امامت دی۔ وہی مولا، وہی داتا، وہی ہے بس الہ میرا، میں منگتا ہوں اسی در کا، وہی ہے بس خدا میرا۔ میں اس کا ہوں وہ میرا ہے، اسی کو پیار کہتے ہیں۔ میں اس کا ہوں وہ میرا ہے، اسی کو پیار کہتے ہیں۔ اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ ہمیشہ کی طرح ابتدائی نشست سے آج کے لمحے تک کلام مجید فرقان حمید کی آیات بینات ٹرانسمیشن کا آغاز کیا۔ لحن داؤدی کی برکتوں کے حامل جناب قاری محمد رفیق نقشبندی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ایک دفعہ شکریہ، خیر مقدم، اور آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں قاری صاحب۔ بارک اللہ، بارک اللہ۔ جناب قاری رفیق نقشبندی کے ساتھ عرض وطن کی شعبہ تعلیم، تدریس، تعلیم اور تعلم کی ایک بڑی باوقار شخصیت، آج انہوں نے پھر سحری کی نشست میں ہمیں فیضیاب اور شرفیاب کیا ہے۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خیر مقدم بھی، اور ابھی ہمارے سامنے خاندان نبوت جو آپ کی حالیہ تصنیف ہے، اس کی بہت دلی مبارکباد۔ بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں بلبل باغ فرید، حضور بابا صاحب کی گلیوں سے فیض یافتہ، پوری دنیا میں محبتیں عزتیں پانے والے ثناخوان رسول جناب الحاج شہباز قمر فریدی۔ السلام علیکم شہباز بھائی، آپ کا بھی خیر مقدم، اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم کے نوجوان جناب منور حسین، بابر علی، عمر فرید اور ذیشان فرید، آپ سارے احباب کا بھی خیر مقدم۔ اللہ رب العزت کے پاکیزہ ذکر سے شہباز بھائی اپنی نوکری کا، حاضری کا آغاز کرتے ہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب خطائے، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رویا کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر،
مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر بیچا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ شہباز بھائی سلامت رہیے۔ ناظرین اللہ اکبر کی صدائیں گونجی ہیں رحمت سحر کی اس پاکیزہ نشست میں۔ انہی صداؤں کے بعد ایک مختصر سا وقفہ اور وقفے کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی شان جباری و قہاری پر گفتگو کا آغاز کریں گے سعیدی صاحب سے۔ جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ داتا کی نگری لاہور سے آپ یہ نشست ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ARYQ TV پر ہمیں گفتگو کا آغاز کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں خیر مقدم کروں گا ہمارے انتہائی محترم عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ اسکالر ARYQ TV کا ایک بڑا باوقار چہرہ، میری مراد جناب علامہ محمد شہزاد مجددی سے ہے۔ السلام علیکم، قبلہ خیر مقدم آپ کا۔ اور علامہ صاحب کے خیر مقدم کے بعد ہمیں گفتگو کی طرف بڑھنا ہے اور جس ذی وقار شخصیت سے گفتگو کا آغاز کرنا ہے، میں ایک بڑی قیمتی مبارکباد ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ میرے سامنے موجود ہے، آپ کے سامنے موجود ہے ایک بڑی شاندار قیمتی مبارک کتاب، ڈاکٹر صاحب کی حالیہ تصنیف ہے خاندان نبوت صلی اللہ علیہ نبینا الکریم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کا، آپ کے قبیلے کا مبارک ذکر۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کائنات کا سب سے بہترین قبیلہ ہے، سب سے بہترین نفوس قدسیہ اس قبیلے میں اللہ رب العزت نے ودیت فرمائے، تو انہی نفوس قدسیہ کا تفصیلی تذکرہ ہے خاندان نبوت کی صورت میں۔ بہت قیمتی کتاب ہے، 8 پیپر پر چھپی ہوئی بڑی شاندار مرصع کتاب ہے، اور میں پوری دنیا کے ناظرین کو اور کتاب سے محبت کرنے والے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قول عالی مرتبت خاندان کو زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے میری خواہش ہے کہ آپ سارے لوگ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو بار دیگر مبارکباد پیش کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب اللہ رب العزت آپ کے قلم کی یہ برکتیں اور عرضہ فرمائے۔ جی ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز بھی کرتے ہیں مبارکباد کے بعد کہ آج ہمارا موضوع ہے اللہ رب العزت کی شان جباری و قہاری۔ اتفاق یہ ہے کہ اس موضوع پر بہت کم ڈسکشن ہوتی ہے، اگر آپ اوورال دیکھیں تو اللہ رب العزت کی باقی جو شانیں ہیں کثیر تذکرہ ان کا ہوتا ہے، بہت کم یہ ڈسکشن میں آتی ہے۔ یہ بھی ہماری کانٹینٹ کی ٹیم کا کنٹریبیوشن اور کریڈٹ ہے کہ بڑے شاندار موضوعات اللہ کی شانوں کے ذیل میں ہمیں عطا کیے۔ اس پر گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ یہ ایسا موضوع ہے جس پر کم گفتگو ہوتی ہے، اور اللہ کے اسماء حسنہ کو لے کر جو کنٹینٹ ٹیم نے ایک حسن ترتیب کے ساتھ یہ نظم چلایا ہے، یہ واقعتاً سعادت مندی کی بات ہے اور وہ قابل مبارکباد ہے۔ جبار
کہ جو مفاہیم ہیں ان میں سے ایک مفہوم تو یہ ہے صاحب جبروت. بالکل صحیح. تو جبار کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے جس کی سطوت کا مقابلہ نہ کیے، سطوت کو برداشت نہ کیا جا سکے، اللہ اکبر. اس کو جبروت کہتے ہیں. اور جبار سے ایک باقاعدہ عالم جبروت بھی ہے. بالکل صحیح. عالم ناسوت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، پھر عالم لاہوت ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ایک اس کا مفہوم یہ ہے سطوت والا غالب. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جبرت الامر، کوئی کام بگڑ گیا اس کو درست اگر کوئی کر دے تو عربی میں اسے کہتے ہیں جبرت الامر، یہ میں نے بگڑا کام سنوار دیا. کیا خوبصورت معنی ہے. اسی طرح ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو اس کو کوئی درست کر دے اور کہے جبرت العظم، میں نے ہڈی کو درست کر دیا، اس کے صحیح مقام سے صحیح مقام سے اسے جوڑ دیا. تو یہ بھی اس کا مفہوم ہے. تو اس صورت میں اس کا معنی بنے گا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، بگڑی بنانے والا. اللہ اکبر. جو فقیر کو غنی کر دے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، اسے جبار کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ تو وہ مفہوم ہے جو جبار کے حوالے سے دو پہلو جو تھے میں نے عرض کیا. بالکل صحیح. ایک پہلو اس کا دوسرا اس میں صفاتی اللہ کا جو ہے وہ قہار ہے. ایک قہر کا لفظ ہمارے ہاں ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، ایک عربی میں استعمال ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے. ہمارے ہاں یہ نیگیٹو میننگ میں استعمال ہوتا ہے، بالکل ظلم اور بہت قہر باریک کے سا معنی فرق ہے میں. جو عموماً ہمارے ہاں جی، مستعمل ہے. ظلم و قہر کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ عربی میں یہ غلبے کے لیے اور تسلط کے لیے استعمال ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور اس کا کامل اظہار ہوگا، حدیث پاک میں ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ندا فرمائے گا، اے متکبرو، اے جابرو، ہے کوئی آج جو اپنی بادشاہت کا، اپنی سطوت کا دعویٰ کرے؟ اور اعلان ہوتا رہے گا 40 دن کم و بیش، لیمن الملک اليوم. اللہ کون ہے جو آج بادشاہت کا دعویٰ کرتا اللہ ہے؟ اکبر کبیرہ. لیکن کسی بے ہمت نہیں ہوگی اس کا جواب دے سکے. پھر خود اللہ ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار. اللہ. حقیقی بادشاہی ازل سے لے کر ابد تک جو ہے وہ اس اللہ کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور ہر چیز کے اوپر غالب ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا خوبصورت ڈاکٹر صاحب آغاز کیا ہے. سلامت رہیے. علامہ صاحب سب سے پہلے تو ایک مبارکباد. ڈاکٹر صاحب تو کتاب کی ہے، آپ کو، مفتی طاہر تبسم صاحب کو اور پوری ٹیم کو، ہماری کو، مفتی عامر صاحب کی کل کال آئی جب ہمارا پروگرام ختم ہوا تو کنٹینٹ کے اعتبار سے انہوں نے جب فیڈ بیک لیا تو ہم نے کہا جی یہ تو آپ نے مہربانی کی ہے، کرم کیا ہے کہ ایسے شاندار موضوعات ہم فقیروں کے ذریعے پوری دنیا میں نشر کروائے. تو انہوں نے پھر بہت تحسین فرمائی، بالخصوص آپ کا ذکر کیا، مفتی طاہر صاحب کا مبارکباد کا بھی کہا کہ جس خوبصورتی سے آپ اپنی ذمہ داری اور نوکری پیش کر رہے ہیں پوری دنیا کے ناظرین اسے مستفید ہو رہے ہیں. شہباز بھائی کا، باقی احباب کا بھی ذکر خیر ہوا. تو پوری ٹیم کو مبارکباد انہوں نے نشستوں کی خوبصورتی اور تمام اعتبار سے دی. خیر مبارک، بہت شکریہ. تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ ہم کنٹینٹ کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کریں کہ ان کے وسیلے سے ہم یہ کرنے کے قابل ہو گئے. اللہ رب العزت کی شان جباری اور قہاری. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے بعد اس پر کیا اضافہ کیجیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ رب العالمین کی صفات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے، اعزاز ہے. اس کے اسماء الحسنی جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من احصاها دخل الجنہ. اللہ اکبر. یہ ہم سب کے لیے، ہماری کانٹینٹ ٹیم کے لیے، ہمارے ادارے کے لیے، ہم سب شامل ہونے والوں کے لیے بشارت ہے بہت بڑی کہ جس نے ان اسماء کا احصاء کر لیا اللہ وہ جنت میں داخل ہو. اب احصاء کے کئی معنی ہیں، لیکن جو ان سے جڑ گیا وابستہ ہو گیا، کسی معنی میں بھی جڑ گیا، جو ان سے جڑ گیا، جو اس کے حصار میں آ گئے، بس وہ پار ہو گئے. اللہ. تو الحمدللہ ہمیں ان اسماء سے تمسک نصیب ہے اور ہم استفادہ کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ دیکھنے والے ناظرین بھی دنیا بھر میں فیضیاب ہو رہے ہیں. بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے. یعنی یہ ٹرانسمیشن کی ٹرانسمیشن ہے اور حلقہ ذکر کا حلقہ ذکر. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات. تو الحمدللہ تعالی اس میں قہار اور جبار جو ہے نا جی، اس میں جبار جو ہے یہ تو قرآن پاک میں ایک بار آیا اللہ تعالیٰ کے لیے. سورہ حشر کی آیات جو ہم نے بار بار پڑھی ہیں، بہت معروف آیات.
الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ العزیز کا بھی اس اسم سے بڑا تعلق ہے۔ ارشاد ہو۔ العزیز الجبار، وہ غالب ہے، غلبے والا ہے، عزت والا ہے، اور ایسی عزت والا ہے جس کے مقابلے میں کوئی اور شخص اپنی عزت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ عزیز الجبار کو ساتھ جوڑا ہے۔ باقی جس کو بھی جو عزت و شرف کائنات میں نصیب ہے وہ اسی عزیز اور جبار کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت اور خوبصورت۔ علماء نے، اہل معنی نے الجبار کا ایک معنی قہار بھی لکھا ہے۔ صحیح، اسی لفظ کو جی قہار کے معنی۔ ہاں، جبار کا ایک معنی قہار بھی ہے، اور دو معنی اس کے علاوہ علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا جس کی طرف سعیدی صاحب نے اپنی گفتگو میں تمہیدی اشارہ دیا ہے وہ اصلاح سے متعلق ہے۔ صحیح، اردو میں ہم لوگ قہر اور جبر کو ہمیشہ جلال ہی کے معنی میں لیتے ہیں، بالکل ایسے، غصہ، لیکن غضب اس کے معنی کے اندر بھی جمال چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نقطہ بہت کم سامنے آیا ہے۔ ہاں، اس کے اندر بھی جمال چھپا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے علماء نے لکھا کہ اصلاح بالجبر بھی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، جی بالکل ایسا ہے۔ اصلاح بالجبر بھی ہوتی ہے، ہدایت بالجبر بھی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب آپ کسی کی تہذیب کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی تربیت اور تعدیب کر رہے ہوتے ہیں، مثلا ماں ہے بچے کی پرورش کر رہی ہوتی ہے بڑے پیار سے، تو کبھی کبھی اس کو جباریت کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ڈانٹ کے بھی بات سمجھائی ڈانٹ جاتی ہے۔ کے بھی، درست ہے، والدین کو بھی، استاد کو بھی، ہر مربی کو جی بالکل ایسے۔ اس میں صفت کا فیض لینا پڑتا ہے، اور اس کی شخصیت میں آئے تو آگے کام چلتا ہے۔ یہ بالکل درست بات ہے، بالکل تو ٹھیک۔ یوں آپ سمجھ لیجئے کہ ان اسماء کے پس منظر میں یہ پوری کائنات کا نظام جو ہے نا اللہ کی شان جمال اور جلال کے ساتھ چل رہا ہے۔ بہت خوبصورت جناب۔ تو آپ دیکھتے ہیں ان اسماء میں کبھی آپ کو جلال کی جھلک غالب نظر آتی ہے، کبھی جمال غالب نظر آتا ہے، لیکن ہیں دونوں ساتھ۔ بالکل تو قہار جو ہے یہ تقریباً 6 مقامات پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی شان کے اظہار کے لیے بیان ہوا ہے۔ اور تیسرا جو اسم ہے وہ ہے القاہر۔ اللہ جو ہے وَهُوَ قَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ، تو قہار بھی ہے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ، قاہر بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ بہت خوبصورت جناب۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، اب ہمیں درجہ بدرجہ آگے بڑھنا ہے انہی اسماء کو کھولنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ نافرمان قوموں پر بھی اللہ رب العزت کا قہر نازل ہوتا ہے۔ کلام مجید فرقان حمید کی روح سے ہم اس مضمون کو کیسے سمجھیں گے؟ جب ہم قرآن کریم کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو نافرمان قوموں کا پورا ایک تذکرہ ہے، پوری ایک ہسٹری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے اسباب بھی بیان فرمائے، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، پھر ان کی روش کا تذکرہ کیا، پھر ان کے اوپر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہوا۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مثلا قوم نوح کا تذکرہ فرمایا ہے، تو قوم نوح کا جو سب سے بڑا برا کام تھا وہ شرک تھا، اس کا تذکرہ کیا، اور ایسی کچھ سنگ دل قوم تھی، 950 سال لطافت سے بھرپور لہجے میں لطیف ترین شخصیت اور پہلے رسول جناب نوح علیہ السلام جو ہے وہ واضح نصیحت کر رہے ہیں، اور ساڑھے 900 سال، لیکن ان کے دلوں میں یہ بات نہ اتری، اور 10 لوگ جو ہے وہ خیر کی طرف آئے۔ تو ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ طوفان کا عذاب آیا، پانی کی صورت میں عذاب، یعنی پانی زندگی ہے، لیکن اللہ جب چاہے اسے زندگی کی بربادی کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ مالک ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے۔ اچھا، اسی طرح دوسرا ہم قوم عاد کو دیکھتے ہیں۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، پہاڑ سے چٹان نکال لیتے تھے، اتنی طاقتور، بڑی سطوت دی، بڑا غلبہ دیا، بڑا تسلط دیا، اللہ نے بڑی عزت دی، لیکن انہوں نے ایک تو شرک کیا، اور شرک کے ساتھ سب سے بڑا جو انہوں نے جرم کیا وہ ناشکری کی۔ اللہ اکبر۔ اور ناشکری کی وجہ سے ان پر جب عذاب آیا تو جس طرح تنکے نہیں ہوتے ہوا کے رحم و کرم پر،
اس حالت میں ان کی ایسی حالت کر دی گئی کہ ہوا میں تنکوں کی طرح وہ اڑ رہے تھے، وہ جو طاقتور ترین ہونے کا دعویٰ کرتے تھے ہائے، ہوا میں اڑ رہے تھے، ہوا میں اڑ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل بے حیثیت کر کے مار دی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اسی طرح تیسری جو قوم ہے، قوم سبا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمتوں کی ایک اور جہت عطا فرمائی تھی، باغات تھے، پھل تھے، ڈیم بنایا ہوا تھا، یہ ساری سہولتیں اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی اس دور کے حساب سے، تو یہ ناشکری کا شکار ہوئی، اور پھر باغات جو ہے وہ بالکل ایسے جیسے خاک سیاہ ہو جاتی ہے اس حالت میں بنا دیے گئے، اور یہ قوم بھی اسی طرح پھر تباہ کر دی گئی۔ اسی طرح ایک اور قوم ہے، قوم شعیب، ان کو اللہ نے بڑی عزت دی تھی، بڑی دولت دی تھی، بڑا سارا کچھ تھا، بڑا بزنس تھا، سارا کچھ، یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، بد دیانتی کرتے تھے، چنگھاڑ آئی اور اس چنگھاڑ نے ان کو جو ہے وہ بالکل تہس نہس کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ یہ تاریخ کا ایک مسلسل پیرایا ہے، جی بالکل، اور باتیں ایسی ہیں کہ جو تسلسل سے پہنچے تو اس کا لطف آئے گا۔ میں ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ یہیں سے جوڑنے کے لیے کہوں گا۔ بڑی قیمتی باتیں ہیں، تاریخ کا ایک تسلسل ہے، پانی کے دھارے کی طرح بہتا ہوا، لیکن یہاں پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ، باقی آتے ہیں تو دوبارہ یہیں سے بات جوڑتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ وقفے میں جانے سے پہلے نافرمان قوم پر اللہ کا جو عذاب نازل ہوتا ہے اس سلسلے کی گفتگو فرما رہے تھے، ایک تاریخی تسلسل کی بات ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب سے رجوع کرتے ہیں کہ وہ اپنی بات مکمل فرما لیں۔ اسی طرح قوم لوط تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، یہ ایک ایسے مرض میں مبتلا تھی جسے بدفعلی کہتے ہیں۔ اللہ نے ان پر جو عذاب بھیجا وہ بڑا عجیب و غریب عذاب تھا، یہ یعنی فعلی غیر فطری ہے۔ عذاب بھی اس طرح کا آیا، ان کی بستی کا نچلا حصہ اوپر کر دیا اور اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ وہ مالک ہے اس کے، اچھا اللہ پناہ دے۔ اسی طرح بنی اسرائیل، اللہ نے بڑی نعمتیں دیں، بڑی لاڈلی قوم تھی اللہ تعالیٰ کی، وہ فرمائشیں کرتے تھے اور اللہ دیتا جاتا تھا، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ کیا بات ہے! لیکن وہ ایسی کوئی نافرمان، پھر نافرمانی کی روش آئی، یعنی حکم دیا اللہ کے نبی نے کہ اس شہر میں تم نے سر جھکا کے سجدے کی حالت میں جانا ہے، تو وہ اکڑ اکڑ کر گئے جناب۔ جس کام سے روکا گیا انہوں نے وہی کام کیا، اور پھر ان پر عذاب کی مختلف قسمیں آئیں، لیکن سب سے سخت ترین جو عذاب تھا وہ یہ تھا کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، لا حول ولا قوت، یعنی اس کے ایک حصے کو، یہ ایسی اچھا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ایسی لطافت اور نجابت تھی ان میں، ہاتھ پھیرتے تھے، لمس نصیب ہوتا تھا، صرف بینائی نہیں ملتی تھی، اکمہ کا لفظ آیا ہے، اور اکمہ اسے کہتے ہیں جس کی آنکھوں کا نشان ہی نہ ہو، ہاتھ پھرتا تھا، آنکھیں بھی ملتی تھی اور بینائی بھی ملتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی نافرمانی ان کی گئی، ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی، پھر جو عذاب آیا اور نشان عبرت اللہ نے بنایا، تو اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ کی بے نیازی سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ ہم علامہ صاحب کی طرف موڑیں گے، لیکن درمیان میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ شہباز بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ شہباز بھائی بسم اللہ، ارشاد ہو۔ ہلو، ایک پڑھا ہوا بڑا مقبول کلام ہمارے انتظامیہ کی فرمائش ہے۔ بسم اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لو
دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفیٰ چومے، نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور نبی کی پکڑ لو اے جہاں والو، نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، میں نازا تو نہیں فن پر، مگر ناصر یہ دعویٰ ہے کہ ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عوامی لہجے کے بہت معروف شاعر جناب پیر سید ناصر حسین شاہ چشتی علیہ رحمہ کا یہ زمزمہ عقیدت تھا۔ اللہ ان کے مرکز پر بہترین رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آئیے گفتگو سے رجوع کرتے ہیں۔ علامہ صاحب قبلہ، ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی قوموں کے عذاب کی بات، ویسے کیونکہ ہمارا بحیثیت انسان ایک فطری طور پر معمول ہے کہ ہم جو میٹھی باتیں ہیں، نرم باتیں ہیں، ان کو سننے کا شوق اور شغف بھی رکھتے ہیں، اور جب اس کی شان جباری اور قہاری کے مناظر آتے ہیں تو ہمارے لیے سننا بہرحال اتنا آسان نہیں ہوتا۔ شاید اسی لیے یہ سبجیکٹس اور یہ موضوعات بہت کم ڈسکس ہوتے ہیں، کیونکہ ہم وہ باتیں سننا نہیں چاہتے جس میں ہماری تعدیب کے پہلو زیادہ ہوں۔ میں اسی حوالے سے آگے بڑھنا چاہوں گا، قوموں کی نافرمانی اور عذاب کا سلسلہ۔ اب جو کافروں پر اللہ اپنا عذاب اور قہر مسلط فرماتا ہے، اس کی مثالیں قرآن و حدیث سے ہمیں کس طرح ملتی ہیں اور وہ کیا سلوک فرماتا ہے ان اعتبار سے؟ جی، یہ تو تقریباً پوری لسٹ سیدی صاحب نے بتا دی کافروں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب فرمائے، اس دنیا کے اندر بھی جیتے جی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ قبر کا جو عذاب ہے، اگر آپ اس کا تھوڑا سا ایک جھلک ہی ہم دیکھ لیں اور محسوس کر لیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کو سامنے رکھیں، فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرات النیران۔ اللہ اکبر۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ جنت کا باغ ہے ظاہر اہل ایمان کے لیے ہے، اور جہنم کا گڑھا جو ہے وہ اہل کفر کے لیے ہے۔ تو کفار کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اہل ایمان ہیں اور انہیں بھی وعیدیں سنائی گئیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ قرآن پاک میں، اور یہ بڑا اہم پہلو ہے جو کہ بالکل ہی نگلیکٹڈ ہے 100%، کہ بعض عبادات کرنے والے جو ہیں وہ بھی اللہ کی قہاری اور جباری کی گرفت میں آ جائیں۔ یعنی آپ نماز جیسی عبادت ہے تو قرآن نے کہا فوائل للمصلین، ادھر کا ویل للمطففین، اللہ اکبر، جو کم تولنے والے ہیں ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے، ویل ہے، جہنم ہے۔ اور ویل جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس سے باقی ساری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہاں قرآن پاک میں فرمایا سورہ الماعون میں
کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ اکبر، الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو ہیں نمازی لیکن اپنی نماز سے غافل ہیں۔ بھولے بیٹھے، الذین هم یراؤون، جو ریا کا ارتکاب کرتے ہیں، دکھاوے والے بھی۔ دکھاوے والے۔ اللہ تو اکبر، اسی طرح صرف گناہوں پر ہی وعید نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو سب سے بڑا چور کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ و رسول عالم۔ تو فرمایا سب سے بڑا چور نماز کا چور ہے۔ اللہ میری توبہ، اللہ اکبر، اسرق السارقین، اللہ اکبر۔ جی نماز میں بھی چوری ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں نماز میں بھی چوری ہوتی ہے۔ حضرت سعدی کا مصرع ہے کہ قرب سلطان آتش سوزاں بود۔ اللہ اکبر، آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ قریب ہو گئے ہیں، آپ مقام ولایت پہ چلے گئے ہیں، ہائے، تو قرب سلطان۔ جس کے قرب میں گئے ہیں وہ قہار و جبار بھی ہے۔ اس لیے عارف کھڑی نے فرمایا کہ پڑھیا ہائے نہ کر اڑیا، ہائے ہائے، مت آکھیں میں می پڑھیا، پڑھیا رب قہار جبار سنی دا، مت روڑ دبی دودھ کھڑیا۔ تو یہ جو قہاری اور جباری کا پہلو ہے نا صفدر صاحب، اس میں ایک عجیب ترین لطیف پہلو یہ ہے کہ اس سے غیر اور دشمن اتنا نہیں ڈرتے جتنا قرب والے ڈرتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، کیا بات ہے، ہائے بہت ہائے۔ قبلہ، بہت دشمن تو دشمن ہے نا، وہ تو دلیر ہوتا ہے، بے باک ہوتا ہے، ڈٹا ہوتا ہے اپنی فرعونیت پہ، اپنی نمرودیت، پرواہ نہیں کرتا، ہاں، بہت وہ ساری پرواہ چیزوں نہیں کی۔ کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی اس کی قہاری اور جباری کا ایک پہلو ہے کہ دشمن کو رجوع نہیں کرنے دیتا، ہائے ہائے، اس کو غافل رکھتا ہے۔ ہاں لوٹنے نہیں دیتا، ہائے ہائے، اور ادھر دوستوں کو آزمائش کی بھٹی سے نکلنے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، من بہر کس بلا قضا نہ کنم تاکہ اورا سے ان کا اولیاء نہ رابطہ کنم۔ برقرار رہے۔ جو کربلا ہے وہ حسین کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، بہت خوب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یعنی یہ بھی اس کی قہاری اور جباری کا پہلو ہے کہ دوستوں کے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، دشمنوں کے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اچھا بظاہر لگے گا کہ پتہ نہیں ان پہ مہربان ہے، قرآن پاک میں فرمایا اگر تمہارے ایمان سے چلے جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ ہمارے دشمنوں کے گھروں کی چھتیں، کفار اور مشرکین کے گھروں کی چھتیں سونے اور جواہرات سے لدی پھندی ہوتی۔ خوبصورت جناب، اللہ اکبر۔ ادھر فرعون جیسا دشمن ہے تو اسے پتہ ہی نہیں سر درد کیا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں فاقہ کیا ہے۔ اور ادھر امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے ماشاء اللہ۔ کہ پہلی وحی سے سر درد شروع ہوتا ہے اور تا وقت وصال رہتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اس کی قہاری جباری کے بڑے عجیب اسرار و رموز ہیں صفدر صاحب۔ لیکن بات وہی ہے کہ جو عارف کھڑی سے میں پھر استفادہ کرتا ہوں، کہتے ہیں جنہ پریا سر تے تریا تو پیر ترن ڈر ڈر۔ ڈر ڈر کے۔ تو یہ قہاری اور جباری جو دشمنوں کو اتنی نہیں کھٹکتی ہے لیکن دوستوں کو بہت زیادہ کھٹکتی ہے، اور بڑے وہ محتاط اور الرٹ رہتے ہیں کہ جس سے دوستی ہے وہ رحمان و رحیم بھی ہے اور جبار و قہار بھی۔ ڈاکٹر صاحب کیوں نہ اسی بات کو آگے بڑھایا جائے، موضوع بڑا لطیف ہے اور نجیب ہے کہ کافر بے پرواہ ہوتے ہیں، نافرمان ویسے ہی باغیوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن جو اس کے قرب والے ہیں ان کو زیادہ فکر ہے اس بات کی کہ وہ جبار اور قہار ہے، اور اس کی اس شان سے انہیں آگاہی بھی ہوتی ہے اور وہ ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ اس پر آپ کیا کہیے گا؟ سبحان اللہ۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی شان بے نیازی بڑے لطیف انداز میں ارشاد فرمائیے۔ بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مقدس مقام پر پہنچ کر غفلت میں مبتلا نہ ہونا، اس کی بے نیازی سے ڈرنا، اس کی جباری قہاری سے ڈرنا۔ ہائے ہائے، جنت سے مقدس کوئی مقام نہیں تھا، لیکن اپنے والد اور اپنی والدہ، اپنے باپ اور ماں کو دیکھ لو کہ انہیں جنت سے کس طرح نکالا گیا۔ اللہ، تو مقدس مقام پر پہنچنا یہ نجات کی علامت نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہائے ہائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہائے ہائے، اچھا، اسی طرح وہ آگے فرماتے ہیں کہ کثرت علم سے بھی دھوکہ نہ کھانا۔ بالکل صحیح۔ آپ کو پتہ ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون رب زدنی علما، مطلب الرحمن علم القرآن، یعنی عالم کی جو فضیلت ہے وہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کثرت علم سے دھوکہ نہ کھانا، وہ اس کی لاٹھی اگر حرکت میں آ گئی نا تو اپنے دور کے سب سے بڑے عالم کو کتا بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، بلم باورا کو کتے سے تشبیہ دی ہے جناب۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری توبہ۔ مطلب علم کا اتنا بڑا مقام، اور دیکھ لیں اس کی بے نیازی۔ اور تیسرا وہ کہتے ہیں
اچھی صحبت سے بھی دھوکہ نہ کھانا، اوہو کہ اچھی صحبت میں بیٹھے ہوئے بھی محروم رہتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی اللہ اکبر، پاس بیٹھتا تھا جناب۔ لا حول ولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی صحبت ہو سکتی ہے؟ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ پھر ابو جہل اور ابو لہب دیکھنے کے باوجود اس لیے اس کی جباری اور قہاری سے ڈرتے رہے۔ زندہ باد اللہ بہت خوب اکبر۔ قبلہ، بہت میں ڈاکٹر صاحب کے انہی کلمات پر اور اس نشست کے خلاصے کے طور پر یہی عرض کروں گا کہ ہم سب کو اپنے آپ کو دھوکے سے بچانا ہے۔ بعض اوقات بظاہر نیکی ہے لیکن اس کے لبادے میں شر پوشیدہ ہوتا ہے، ہمیں دیکھنا بھی ہے، ہمیں سوچنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس کی شان جباری اور قہاری سے ڈرنا بھی ہے۔ یہیں پر ایک مختصر سا وقفہ۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے یہ نشست ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی شانوں میں سے دو شان ہیں، شان جباری اور قہاری۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے، ہمیں بڑھنا ہے کلام کی طرف، ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی جانب۔ شہباز بھائی بسم اللہ کیجئے گا، کیا پیش کیجئے گا اس مرتبہ جناب؟ سیدی اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام، مقبول کلام ایک۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے،
کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ بھائی سبحان اللہ شہباز بھائی، کیا زندگی سے آپ نے سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کیا ہے۔ ناظرین دعا فرمائیے، آمین کہیے اس پر، کہ جو عشق و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت کو عطا کیا گیا، اس کا ایک حصہ ہم فقیروں کو بھی اللہ ان کے صدقے عنایت فرمائے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، علامہ محمد شہزاد مجددی کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، جہاں جہاں اللہ کا قہر نازل ہو، عذاب نازل ہو، تو یہ سارا جو ہے اس کے قہر ہی کی صورت سمجھی جائے گی، یا اس کو کسی آزمائش سے بھی ہم تعبیر کر سکتے ہیں، یا صرف اس کے جبر اور قہر کی نشانی ہوگی؟ جی میں نے اس کے کچھ اور میں نے پہلو بھی عرض کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس پہ فرمائیے۔ بالکل ہیں۔ دیکھیے جبر اور قہر کو ایک تو عام اس کا معنی ہے نا، جیسے میں نے پہلے دو معنی عرض کیے، قہار بھی ہے، ایک اس کے اندر مصلح ہے، مہربان ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، لیکن بالجبر ہے۔ چاہے تعدیب آپ کی کی صورت میں اگر سے۔ ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو وہ جوڑنے کے لیے آپ کو تکلیف میں سے گزارنا پڑے جی گا۔ بالکل ایسا ہی۔ جی اسی لیے اہل حکمت کہتے ہیں کہ ڈاکو کے خنجر میں اور ڈاکٹر کے نشتر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہاں یہ درست ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ڈاکو کا خنجر جو ہے وہ آپ کو مارنے کے لیے چل رہا ہوتا ہے، آپ کی جان لینے کے لیے چل رہا ہوتا ہے، سرشت ہی ایسی ہے۔ جی، اور طبیب کا جو جراح کا خنجر ہے، جو اس کا ڈاکٹر کا نشتر ہے، وہ آپ کی جان بچانے کے لیے، لیکن پروسیس سیم ہوتا ہے۔ اللہ بعض دفعہ پروسیس سیم ہو، چیر پھاڑ ہو رہی ہے، کانٹ چھانٹ ہو رہی ہے، خون بہ رہا ہے، جسم کٹ رہا ہے، لیکن آپ اس کے نتائج دیکھیے دونوں کیا مختلف۔ بالکل اسی طرح اس میں قہار اور جبار میں بھی ہے۔ پھر آزمائش و امتحان کا پہلو ہے، بالکل ٹھیک، اور وہ تو قرآن نے بیان کر دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اچھا پھر فرمایا حَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں اہل ایمان کہ وہ صرف اتنا کہنے پہ چھوٹ جائیں گے اور بخش دیے جائیں گے ہم ایمان لائے، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ تو آزمائش اور امتحان کی بھٹی میں سے اس طرح گزارا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جب اہل راحت اہل آزمائش کو دیکھیں گے کہ دنیا میں جو آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، رنجوں سے، خوف سے اور وباؤں سے اور آزمائشوں سے، تکلیفوں سے آزمائے گئے اور ان کٹھالیوں اور بھٹیوں میں سے پگھلا کے گزارے گئے، تو لوگ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں کینچیوں سے ہمارے جسم کاٹ دیے جاتے اللہ کے نام پر، اللہ کی راہ، اللہ کی محبت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہاں جا کے وہ کھلے گا کہ بارگاہ الہی میں اس آنے والی تکلیف کا مقام کیا ہے۔ اللہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک اماں جی تھیں، بیمار تھیں، بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں نا، بخار تیز چڑھ گیا، ذرا ٹیمپریچر ہو گیا، تو کہنے لگی بخار کا برا ہو، عرب سٹائل میں وہ کہنے لگی کہ اس بخار کا ستیانہ، کوسنے لگی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے، اماں جی بخار کو برا نہ کہیں، یہ تو آپ کے گناہ مٹانے آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور پھر جب یہ قرآن کی آیت آئی نا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، تو صحابہ تڑپ کے گھروں سے نکل آئے تھے اللہ اکبر۔ کہ جس نے ایک ذرہ بھر بھی کہیں کوئی کوتاہی کی ہے پکڑا جائے گا، اللہ کی گرفت میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ تڑپ کے روتے ہوئے نکل آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ جناب سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کہ حضور اب تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا، جب یہ پیرایا قرآن نے بیان کر دیا، پیرایا بیان ایسا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، چھوٹی سی بھی کوئی غلطی کی ہے اس کا بدلہ اس کو میں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کی جب بے چینی دیکھی نا، فرمایا تم لوگوں کو کبھی سر درد نہیں ہوا؟ حضور ہوا۔ کبھی بخار نہیں چڑھا؟ جی بخار چڑھا۔ کبھی راستہ چلتے ہوئے ٹھوکر نہیں لگی؟ جی لگی ہے۔ کانٹا نہیں چبھا؟ جی حضور چبھا۔ تو فرمائیے دنیا میں اسی لیے تو ہے تاکہ یہ والے جو معاملات ہیں وہ اسی میں کلیئر ہوتے کیا بات، قربان رحمت اللہ، یہ سارے کفارے کے پہلو۔ تو اس صفت جباری و قہاری کے اندر بھی چھپی ہوئی جو اس کی رحمت ہے اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس رحمان و رحیم کی بارگاہ میں
حمد کے کچھ شعر برکت کے لیے پڑھنا چاہ رہا بسم اللہ، ہوں اسی آپ کی موضوع پر اجازت ارشاد سے۔ کیجئے۔ جی بسم اللہ۔ بزرگوں میں ایسے بھی بزرگ تھے صفدر صاحب، اس کی جباری و قہاری سے رو رو کے نابینا ہو گئے۔ اللہ میری توبہ، اللہ جب بارگاہ الہی میں گئے نا جی، مریدوں نے خواب میں دیکھا، حضور کیا ہوا؟ فرمایا میں بڑا شرمندہ ہوا اپنے رب کے سامنے۔ جی وہ کیسے؟ فرمایا اس نے مجھے بخش تو دیا، لیکن فرمایا ابو بکر والراق، تجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ میں رحمان الرحیم بھی ہوں؟ تو ساری زندگی رو رو کے میری دی ہوئی آنکھیں ضائع کر دی میرے خوف سے، تو مجھ سے ڈرتا ہی رہا ہے۔ ہائے ہائے، ارشاد دل ہو۔ کو لذت آشنا کرتا ہے تو، دل کو لذت آشنا کرتا ہے تو، عاصیوں کو باصفا کرتا ہے تو، کیا واہ بات ہے۔ اور تیری رحمت کی کوئی حد ہی نہیں، تیری رحمت کی کوئی حد ہی نہیں، نعمتیں سب کو عطا کرتا ہے تو، اور دوستوں سے ہوگا تیرا کیا سلوک، واہ دوستوں سے ہوگا تیرا کیا سلوک، دشمنوں کا جب بھلا کرتا ہے تو، کیا بات کیا ہے، بات ہے۔ ہاں ہاں نفس امارہ کو کر دے مطمئن، ہاں، نفس امارہ کو کر دے مطمئن، باد سر سر کو صبا کرتا ہے تو، اور ایک بچے کے لیے ماں باپ کو، اللہ اللہ اللہ، ایک بچے کے لیے ماں باپ کو پرورش کا واسطہ کرتا ہے تو، اللہ اللہ تیری شفقت کا ہائے ہائے۔ کمال، بھائی کیا اللہ اللہ تیری شفقت کا کمال، بے وفاؤں سے وفا کرتا ہے تو، کیا بات سبحان ہے۔ اللہ، اے میرے ماشاء اللہ، مشکل ماشاء کشا میرے کریم، اللہ، اے میرے مشکل کشا میرے کریم، دور مجھ سے ہر بلا کرتا ہے تو، بارک اللہ، اور مرکز امید تیری ذات ہے، عرض سائل کی سنا کرتا ہے تو، بھائی زندہ باد، دل کو لذت آشنا کرتا ہے تو، بھائی سبحان اللہ، عاصیوں کو باصفا کرتا ہے تو۔ کیا بات بہت شکریہ۔ گفتگو کا سلسلہ ہم کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف موڑتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ ایسی موٹی موٹی چیزیں ہم بلیٹس کی صورت میں کہتے ہیں، وہ بتائیے جو اللہ کے قہر کو، غضب کو دعوت دیتی ہیں اور ہمیں ان سے ہر صورت بچنا ہے، چند چیزیں پوائنٹس کی صورت میں۔ کہ ایک تو ہے شرک، جو سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم، ظلم اس حوالے سے یہ ناانصافی ہے نا، ہائے ہائے، اس معبود کے ساتھ، اس معبود کے ہائے ساتھ، اسی کا کھائے، اسی کا ہائے پیے، اس کی زمین پر رہے، اسی کی دی ہوئی سانسیں برتے، اور کسی کو ساتھ شریک کر دے پھر، اور کسی کو ساتھ شریک کرتے، اللہ سب سے اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اچھا اکبر، پھر شرک سے بھی جو بڑا گناہ ہے، شرک سے بھی بڑا، وہ اللہ کے انبیاء کی توہین ہے۔ اللہ، یہ جتنے بھی عذاب آئے ہیں، مشرک رہے، چلتا رہا سلسلہ، اور جب انہوں نے کسی نبی کی اہانت کر دی تو پھر ان کو تہس نہس کر کے رکھا۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے اہم ڈاکٹر ترین صاحب، بات، اللہ اکبر، تو یہ دوسری چیز ہے اہانت۔ اور یہ اہانت پھر دیکھیں نا، اگر کوئی شخص کسی اللہ کے نیک بندے کی اہانت کا مرتکب ہوتا ہے، اس سے دشمنی رکھتا ہے، یہ ولایت کا درجہ جو ہے یہ نچلا درجہ ہے نبوت سے اگر لے آئے تو روحانی مقامات میں، ٹھیک ہے، کسی ولی سے بغض رکھنے والا جو ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ اللہ اکبر، تو انبیاء پر اور مقدسات پر جو ہاتھ ڈالتا ہے اس کا انجام تو بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد ناشکری، یہ سب سے بڑا جرم ہے جو آدمی کو انسانیت کے مرتبے سے گرا دیتا ہے، جانوروں سے بدتر اور پتھروں سے زیادہ سخت کر دیتا ہے، وہ ناشکری ہے۔ وہ ناشکری ہے، ہر لمحے ناشکری میں مرتکب بندہ رہتا ہے۔ پھر ناشکری کے بعد اگر ہم دیکھیں اس ترتیب میں، وہ والدین کی نافرمانی ہے، اللہ اکبر، یہ بھی سب سے بڑا جرم ہے جو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اور جنت اگر ماں کے قدموں میں ہے اور اس کی توہین کر دی ہے تو یہ بھی جنت، تو ناشکری ہے نا، ہاں جی، والدین کی نافرمانی، جی بالکل، ایسے بڑی کیا ناشکری، ایسے ہی ساری لم یشکر نعمتیں الناس بچپن لم سے لے یشکر۔ کر ساری زندگی ان کی بندہ انجوائے کرتا ہے، پھر نافرمانی کرتا ہے۔ اچھا پھر اپنے جو محسنین ہیں ان کے احسان کو یاد نہ رکھنا، یہ بھی ناشکری کی جہت ناشکری کا ہے، ایک پیرایا ہے، ایک پیرایا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا، اللہ اکبر، یہ ڈائریکٹ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ نے دولت دی، اب اس دولت کو آپ اللہ کی نافرمانی پر خرچ کر رہے ہیں تو پھر عذاب تو آئے گا۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جتنی باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ آپ ان باتوں سے بچیں اور اللہ کی جباری اور قہاری کے سامنے سر جھکاتے ہوئے ان ساری سیئات سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ایک دفعہ پھر رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ہمیں بڑھنا ہے کلام کی جانب۔ جناب الحاج شہباز قمر فریدی ہماری نشست میں تشریف فرما ہے۔ شہباز بھائی،
रूफ़ी साहब की भी कॉल आई, सलाम उन्होंने पेश किया है तमाम दोस्तों की खिदमत में, और हम उनको दुआ का तोहफ़ा देते हैं, अल्लाह उनकी अहलिया को सलामत रखे और तेज़ी से रूबसेहत हो रही हैं माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह क्वारंटाइन जो उन्होंने किया हुआ था अब उससे बाहर हैं और मामूल की जो ज़िंदगी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बहाल फरमा दी है। और उनके जो दामाद हैं हसान भाई वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये बात भी अर्ज़ करूँ कि शहबाज भाई और डॉक्टर साहब, हमारी दुआओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो पता नहीं कौन कौन से पाकीज़ा लब आमीन कहते हैं। ये हमारे कैमरामैन हैं साजिद खाटिक, इनके भाई चंद दिन पहले बहुत संगीन अलील थे, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी भी सांसें बख्श दी हैं और ऑक्सीजन मास्क वगैरह से बिल्कुल उनकी जो है वो रिहाई हो गई, कुदरती सांस बहाल हो गया। अल्लाह सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। जी शहबाज भाई पेश कीजिए। किबला रफ़ी साहब के लिए ढेरों दुआएं हैं इंशाअल्लाह। अभी कॉल उनकी आई है, उसके चंद अशार उनके ज़ौक़ के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। पूर्वी का कलाम है ये साजिद अली साजिद साहब का। लागी जो तो से नजरिया मदीने वाले, 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 अपनी रही ना खबरिया मदीने वाले, अपनी रही ना खबरिया मदीने वाले, अपनी रही ना खबरिया मदीने वाले, लागी जो तो से नजरिया मदीने वाले। दान करो भगवान तुम्ही हो, दीन धर्म ईमान तुम्ही हो, मैं हूँ तुम्हारी बवरिया मदीने वाले, मैं हूँ तुम्हारी बवरिया मदीने वाले, मैं हूँ तुम्हारी नवरिया मदीने वाले, अपनी रही ना खबरिया मदीने वाले, आका मदीने वाले, शाह मदीने वाले, आका मदीने वाले, शाह मदीने वाले, लागी जो तो से नजरिया मदीने वाले, लागी जो तो से नजरिया मदीने वाले। हाँ मैं खुदासी तुम महाराजा, तोरे हाथ है, तोरे हाथ है हमरी लाजा, मैं खुदासी तुम महाराजा, तोरे हाथ है हमरी लाजा, तोरे हाथ है हमरी लाजा, आन पड़ी हूँ दवरिया मदीने वाले, आन पड़ी हूँ दवरिया मदीने वाले, आका मदीने वाले, शाह मदीने वाले, आका मदीने वाले, शाह मदीने वाले, लागी जो तो से नजरिया मदीने वाले, लागी जो तो से नजरिया मदीने वाले, अपनी रही ना खबरिया मदीने वाले, अपनी रही ना खबरिया मदीने वाले। हाँ दर्शन दे, दर्शन दे, जो गन हूँ तुम्हारी, साजद तोरे नाम पे वारी, साजद तोरे नाम पे वारी, बांके सजीले संवरिया मदीने वाले, बांके सजीले संवरिया मदीने वाले, बांके सजीले
کیا بات ہے، کیا خوبصورت پوروی کلام ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی نعمتوں میں اور اضافہ کرے. اور جب روفی صاحب نے آپ کی ٹیم کے لیے بھی شاباش کہی ہے، پیار کا اظہار کیا ہے، تو مجھے ان کی ٹیم بھی یاد آئی ہے جن میں اسرار روفی، علی رضا، عقیل، شاہزیب اور ارشد شیخ صاحب شامل ہیں. اللہ ان نوجوانوں کو بھی سلامت رکھے، حضور کے صدقے آپ کی ٹیم بھی سلامت رہے. جزاک اللہ. آمین. اور آپ کا شکریہ بھی، آپ نے کیونکہ آج تھوڑا سا ارلی رخصت چاہیے تو ہم آپ کو دعاؤں کے سائے میں رخصت کرتے ہیں. اللہ کریم آپ کو اور آپ کے دسترخوان کو ہمیشہ وسیع رکھے. جتنے نشستوں میں آپ تشریف فرما ہوئے، اللہ آپ کو اس کی دونوں جہانوں میں جزا اور صلہ نصیب فرمائے. ہمیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے. آج کی جو ہماری نشست ہے، اللہ رب العزت کی شان جباری اور قہاری. ڈاکٹر صاحب قبلہ، جس طرح ہم بکثرت اللہ رب العزت کی دیگر شانوں کا، رحمان کا، رحیم کا، غفور کا اور اس طرح کی ساری صفات کا ذکر کرتے ہیں، تو یقیناً ہر صفت کی اپنی شان ہے، اس کے اپنے پیرائے ہیں. تو شان جباری اور قہاری جو ہے وہ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، بالخصوص حضور کی امت کے لیے یہ کیسے کیسے فوائد کی حامل ہے. ان سے ہم کیا کیا سیکھ کے زندگی میں کیا کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، یعنی کہ بحیثیت مسلمان ان صفات کا لنگر اور خیرات ہمیں کیسے ملتی ہے، اس پر ارشاد ہو. جی، اس طرف جانے سے پہلے دو باتیں میں عرض کرتا ہوں. ارشاد ہو. ایک تو ہے بڑا خوبصورت قول ہے کسی بزرگ کا، امام کشیری نے اسے نقل کیا، مسکین و ابن آدم. ہائے ہائے، مسکین و ابن آدم لو خاف من النار کما خاف من الفقر لداخل الجنہ. مسکین ابن آدم اگر جہنم کی آگ سے ڈرتا نا، اتنا جتنا وہ تنگ دستی سے ڈرتا ہے، صرف اتنا ڈرتا تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا. کیا بات ہے، ہائے ہائے. اور حضرت قربان اس کی رحمت. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے خوف کی، اس کے خوف کی طلب کی کہ مجھے اپنا خوف دے. اللہ. وہ مجھے ملا تو میری عقل کے زائل ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا. میں نے عرض کی پروردگار مجھے اتنا دے جتنا میں برداشت کروں. اللہ میری توبہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اللہ سے تم اتنا ڈرو، اتنا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. ہائے ہائے. تو لنگر کیسے مل سکتا ہے؟ جو شخص یا قہار، اللہ، تو دنیا میں بسنے والے کسی ذی روح کا خوف اس کے دل سے نکال دیا جاتا ہے. کیا بات ہے. اللہ اکبر. خوف دنیا، خوف تنگ دستی اور دیگر جو کسی خوف بھی دنیا، قسم، جو عزت جبر اقتدار کا سب کچھ خوف چھن ہے، جانے کا ظلم خوف. کا خوف ہے، جو یا قہار کا ورد کرتا ہے. لیکن یہ وظیفہ اگر کرنا ہے تو مرشد کی اجازت سے کرنا چاہیے. یہ بڑا مشکل سخت، کام ہے، مشکل اور گرم وظیفہ ہے. ہاں ہاں ہاں. اللہ اور یا جبار کا جو ورد کرتا ہے، اگر اس کا معنی المصلح کے مفہوم میں لیا جائے اور جوڑنے کے مفہوم میں لیا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو یا جبار کا ورد کرے گا اس نیت سے کہ میری وجہ سے مخلوق خدا جو بکھری ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، وہ جڑ جائے، تو اس کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر اس بکھری ہوئی مخلوق کو جو ہے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا. یعنی وہ احسا والی کیفیت میں آ جائے. وہ احسا والی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. ہاں ہاں ہاں. ایک اور بات جو ہمارے اس موضوع کے حوالے سے ہے، بڑی روح پرور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. تو انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو سزائیں دی جائیں گی ان میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ سر کے بل گھسیٹا جائے گا یا لایا جائے گا، چل کے آئیں گے سر کے بل. یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ. سر کے بل چل کے. اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ذات نے پاؤں کے بل چلنا سکھا دیا ہے وہ سر کے بل چلنا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. جو سزائیں دی جائیں گی ان میں سے ایک سزا یہ ہے سر کے بل، ایک یہ ہے کہ منہ کے بل ڈال کے انہیں گھسیٹا جائے گا. اور کس کو گھسیٹا جائے گا؟ 3 لوگوں کا ذکر ہے صحیح بخاری میں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو ایسے ہاتھ مارتے اور بے ہوش ہو جاتے. 3 مرتبہ یہ ہوا. اللہ. ان میں سے ایک عالم اور قاری ہے، ایک سخی ہے اور ایک شہید ہے. اللہ میری توبہ. ان تینوں کو لایا جائے گا. اللہ عالم سے پوچھے گا، قاری سے، کہ یہ علم میں نے تجھے دیا تھا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرا علم جہاں جہاں پہنچا سکتا تھا پہنچا دیا. فرمایا جائے گا تو نے یہ اس لیے کیا تجھے سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا قاری کہا جائے. وہ کہہ دیا گیا، حکم ہو گیا اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اسی طرح سخی کو اور اسی طرح شہید کو. یعنی دیکھیں جس معاشرے میں عالم نہ رہیں وہ معاشرہ تربیت سے محروم ہو جاتا ہے. درست. جس معاشرے میں سخی نہ ہوں
وہ معاشرہ جو ہے وہ معاشی حوالے سے تنگ دست ہو جاتا ہے، تنگ دست کنگال ہو جاتا ہے، کنگال ہو جاتا ہے۔ دیوالیہ نکل جاتا ہے اور اس کا، اور جس معاشرے کو شہید نہ ملے اس کی سرحدیں محفوظ نہیں رہتی۔ ہائے ہائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تینوں پیک کے لوگ ہیں جن کی بنیادوں پر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، ان میں ریا آیا، مرکزی شعبے کے لوگ ہیں یہ۔ مرکزی شعبے کے، اللہ کی خشیت رخصت ہوئی، اللہ کا خوف ختم ہوا، تو نتیجہ جو ہے وہ تباہی کی صورت میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حوالے سے ایک اور بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ خوف سے جو خشیت کا سفر ہے وہ بڑا دلچسپ سفر ہے۔ خشیت کیا ہے؟ خوف ہے اس کے عذاب کے ڈر سے، جی اس کی بے نیازی کے ڈر سے، یہ خوف ہے۔ خشیت کیا ہے؟ اس کی نعمتیں دیکھی جائیں، اس کی عطائیں دیکھی جائیں، سبحان اللہ۔ اور پھر انسان شرمندہ ہو کر حیا کر لے، یا اللہ میں وہ نہیں کر سکا جو کرنا ہائے چاہتا ہائے، حق تو یہ ہے اللہ اکبر۔ کہ حق حق ادا ادا نہ نہ ہوا۔ ہوا۔ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر زندہ یہ باد ہمارا علم ہمیں رب کی خشیت تک لے جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہو، بڑی بات، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ ہمیں انہی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ آج کا پیغام آپ کا یہی ہے۔ جی بالکل ایسے ہے۔ اللہ اپنے علم اکبر۔ کو، اللہ سے جو تعلق ہے وہ خوف کی بجائے خشیت پر اس سے تعلق جوڑیں، اور خشیت حیا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ اس کی اکبر۔ نعمتیں گنتے جائیں، اور اپنی جو روشیں ہیں اور اپنے جو کرتوت ہیں اور اپنے جو اعمال ہیں وہ دیکھتے جائیں، اور پھر بھی وہ اپنے کرم کا سلسلہ، عطا کے سلسلہ منقطع نہیں کرتا۔ اس سے بڑھ کر پھر کیا سوچا جا سکتا؟ قربان جائیے اس کی رحمت پر۔ کیا خوبصورت کلمات پر ڈاکٹر صاحب نے سام اپ کیا ہے۔ ایک طرف اس کی نعمتوں کی بارش دیکھیے، اور دوسری طرف اپنی نافرمانیوں کا سلسلہ دیکھیے۔ ہمارا کام ہے کہ اپنی نافرمانیوں پر، بغاوتوں پر شرماتے جائیں، اس کی نعمت پر شکر کرتے جائیں، تو دیکھیے وہ ہمیں کس طرح شکر گزار بندوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ آج کی اس مبارک نشست میں اللہ رب العزت کی شان جباری و قہاری ہمارا موضوع سخن تھا۔ وقت معین میں جتنی گنجائش تھی ہم نے اپنی گفتگو پیش کر دی۔ میں بہت شکر گزار جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کا، جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب کا۔ آپ کا میں زیادہ شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑی دل جمعی کے ساتھ پوری نشست میں تشریف ہوتے ہیں اور گفتگو سنتے ہیں، اور بہت زیادہ محظوظ بھی ہوتے ہیں اور ہمیں بھی محظوظ کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، اور جو شخصیات تشریف لے گئیں اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، ان کو بھی شامل رکھے اپنے شکر میں اور اپنی عنایات میں۔ دو موضوعات کا احاطہ کروں گا مختصراً۔ پہلے جہاں سے ڈاکٹر صاحب نے بات چھوڑی، میں حضرت علامہ کا لہجہ مستعار لے کر یہ بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت اپنی ان دو شانوں کی جو خیرات اور لنگر ہے وہ اپنے بندوں کو کیسے دیتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ایک بند ایک لائن میں سماعت کر لیجئے۔ جو آج کا موضوع ہے اسی کو یہ نظم کیا ہے جناب غلام طاہر حزی نے۔ قارون کو مٹی میں ملانے پہ وہ قادر، قارون کو مٹی میں ملانے پہ وہ قادر، نمرود کو پانی پہ بہانے پہ وہ قادر، نمرود کو پانی میں بہانے پہ وہ قادر، فرعون کو مچھر سے ہرانے پہ وہ قادر، فرعون کو مچھر سے ہرانے پہ وہ قادر، شداد کو عبرت بھی بنانے پہ وہ قادر، شداد کو عبرت بھی بنانے پہ وہ قادر، الغرض وہ قہار ہے کون اس کے مساوی، الغرض وہ قہار ہے کون اس کے مساوی، وہ افضل و برتر ہے وہ ہر چیز پہ حاوی، وہ افضل و برتر ہے وہ ہر چیز پہ حاوی۔ آپ کا میزبان صفدر علی محسن رحمت سحر سے اجازت کا طلبگار، داتا کی نگری لاہور سے ہماری ٹرانسمیشن بڑھے گی شہر قائد کراچی کی طرف، اور محمد رئیس احمد سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔